اور بیٹیوں والو خدا کے واسطے تو کسی کی بیٹی کا گلہ نہ کرنا، اپنیوں پر آئیو، اور بیٹی دشمن کی ہو تو اس کا گلہ نہ کرنا، اور دشمن کی بیٹی کا گلہ کرنے سے منع فرمائے، یہ تو کائنات کے نبی کی بیٹی ہے۔ اور لوگوں بیٹیوں والو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، اللہ اکبر، سب سے پہلے خیال باپ کا بیٹی کرتی ہے۔ ابا گھر سے آتا ہے تھیلا پکڑنے کے لیے خود دوڑے گی، جوتے اتارنے کے لیے خود دوڑے گی، جرابیں اتارنے کے لیے خود دوڑے گی۔ آؤ میں تمہیں بیٹیوں کا مقام بتاؤں، اور بیٹیوں والو خدا کے واسطے تو کسی کی بیٹی کا گلہ نہ کرنا، اپنیوں پر آئیو، اور بیٹی دشمن کی ہو تو اس کا گلہ نہ کرنا، اور دشمن کی بیٹی کا گلہ کرنے سے منع فرمائے، یہ تو کائنات کے نبی کی بیٹی ہے، جس کا نام اللہ نے زینب رکھا، جس کا نام رقیہ کلثوم رکھوایا گیا۔ اللہ اکبر، آؤ میں تمہیں بیٹیوں کا مقام بتاؤں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے ہیں، ابو جہل آیا، اس نے کہا وہ تازہ اونٹ ابھی پہاڑوں کے دامن میں ذبح ہو رہا ہے، کون ہے؟ گند بھرا اس کا اوج اٹھائے اور لا کے محمد بن عبداللہ کے سر کے اوپر پھینک دے۔ عقبہ بن ابی معیط بڑا جنگجو بہادر تھا، اس نے کہا میں کام کروں گا، گیا اور دونوں ہاتھوں سے وہ اوج اٹھایا اور زور سے حضور پہ پھینک دیا۔ عبداللہ بن مسعود پاس کھڑے تھے کہ دباؤ کی وجہ سے حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جتنی میری کوشش تھی میں نے اس اونٹ کی اوجڑی کو، گند بھری اوجڑی کو کھینچا، میرے سے کھینچی نہ گئی، میں پریشان ہو گیا، میں دوڑا خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے خدیجہ کے حجرے میں گیا، خدیجہ جلدی بچے کی کسی کو جوان کو بھیج دے، رحمت والے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ چچا عبداللہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا تیرے باپ کے اوپر اونٹ کا اوج ڈال دیا، میرے اندر ہمت کوئی نہیں، میں نے کوشش بڑی کی لیکن میرے سے ہٹایا نہ گیا۔ اما فاطمہ چادر چار دیواری کا لحاظ کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ چلی، ایک طرف سے سیدہ فاطمہ الزہرا نے اونٹ کا اوج ادھر کیا، ایک طرف سے عبداللہ بن مسعود نے کھینچا، اوجڑی ہٹائی، اما فاطمہ ننھے ہاتھوں سے اپنے ابے کا سر منہ صاف کرنے لگ گئی۔ اللہ اکبر، باپ کو روتا دیکھ کر سیدہ سے رہا نہ گیا۔ اور لوگوں بیٹیوں والو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، اللہ اکبر، سب سے پہلے خیال باپ کا بیٹی کرتی ہے۔ ابا گھر سے آتا ہے تھیلا پکڑنے کے لیے خود دوڑے گی، جوتے اتارنے کے لیے خود دوڑے گی، جرابیں اتارنے کے لیے خود دوڑے گی، سرہانہ رکھنے کے لیے خود دوڑے گی، کھٹڑا چرپائی بچھانے کے لیے خود دوڑے گی، روٹی لے کے آئے گی، گرمی سردی کی فکر نہیں کرے گی، تیل سر میں ڈالنے کے لیے خود دوڑے گی، باپ کو سینے سے لگا کر پیار کرنے، ابو میرا یہ، ابو میرا یہ۔ اللہ اکبر، اور میرے عزیزو تم جانور کو 4 دن اپنے گھر رکھو، جانور تمہارے گھر سے جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ بیٹی ہے جو 20 سال کے بعد کہتی ہے بس ٹھیک ہے تیری مرضی، بھائیوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے، بھائیوں کو چھوڑ کے، ماں کو چھوڑ کے جا رہی ہے، باپ کا پیار چھوڑ کے جا رہی ہے، گھر کی خود مختاری چھوڑ کے جا رہی ہے، گھر کی ملکہ ہے، گھر کی سربراہ، سب کچھ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ ابے کو دیکھ کے کہتی ابا تیری پگڑی کا خیال نہ ہوتا، ابا تیری عزت کا خیال نہ ہوتا، تیری آنکھ کے ہنجو کا مجھے خیال نہ ہوتا، ابا کوئی مجھے گھر سے نکال کے دکھاتا، ابا مجھے پتا ہے میں جانے سے انکار کروں گی تیری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، ابا مجھے پتا اس گھر میں مجھے جانوروں کی طرح روٹی ملے گی۔ ابا جان آپ کو پتا ہے یا تو بستر پہ بیٹھی ہوتی تھی، ماں ناشتہ لا کے چرپائی پہ رکھتی تھی، جب تک میں وہاں جا کے دیور جیٹھ کے، جب تک وہاں جا کے درانی جٹھانی کے، جب تک وہاں جا کے ساس سسر کے کپڑے نہ دھو مجھے کوئی کپڑے پہننے نہیں دے گا، ابا جان جب تک میں برتن نہ دھو مجھے برتن برتنے کوئی نہیں دے گا، ابا جان جب تک میں سارے گھر والوں کو بلکہ مرغیوں کو دانا نہ ڈال دوں، ابا جان کتوں کو روٹی نہ ڈال دوں مجھے کوئی روٹی کھانے نہیں دے گا۔ لیکن ابا یہ سارے ارمان ابا تیری میں عزت پر قربان کر کے جا رہی ہو، میرے پیوا بس جب تو فیصلہ کرے ابا میرا بھی خیال کر لینا، ابا میں تیرے سے زمین نہیں مانگتی، مکان کی وراثت نہیں مانگتی، ابا میں تیرے ساتھ پہلی بہنی نہیں مانگتی، بس خدا کے واسطے اپنی زندگی کے اندر مجھے اپنے گھر میں رہنے کا حق تو دے دینا کہ تیرے جانے کے بعد تیری بیٹی دروازے پر آئے، تیرے بیٹے دھکے نہ دے، اس کے مسکرا کے اپنے گھر میں لا کے بٹھا دے۔ اور بیٹیوں والوں ہاتھ جوڑ کے رد کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو کم سے کم اتنا تو حق دے کے جاؤ، اللہ کے قانون کے مطابق، قرآن شریعت کے مطابق بیٹوں کا حق بیٹوں کو دے کے جاؤ، بیٹیوں کا بیٹیوں کو دے کے جاؤ۔ سیدہ فاطمہ سے برداشت نہ ہوا، اپنے باپ کی حالت دیکھی، اما
فاطمہ سے برداشت نہ ہوا، جلدی سے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگے عرش والے جنہوں نے میرے باپ کو ستایا انہیں تباہ کر دے، اللہ جنہوں نے میرے باپ پہ اونٹ کا اوجھ ڈالا تباہ کر دے۔ رحمت والے نبی اٹھے اور جلدی سے بیٹی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا نہ میری پتری نہ میری بچڑی، اپنے الفاظ واپس لے اور دنیا والوں کو بتلا دے جس محمد کو تم نے اونٹ کا اوجھ ڈالا وہ زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت بن کے آیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بدعا کی، اللہ اکبر، حضور نے بڑا فرمایا، لیکن بیٹی کی دعا آسمانوں کو چیرتے ہوئے خدا کے عرش کو جا پہنچی۔ بدر کا میدان لگنے کی دیر تھی، جس نے نبی پر اوجھ ڈالا تھا سارے کے ساروں کو اللہ نے بدر کے میدان میں ہلاک کر کے دکھایا۔ اور لوگوں بیٹیوں کو ستا کے ہاتھ نہ اٹھوایا کرو بلکہ خوش کر کے ہاتھ اٹھایا کرو۔ بیٹیاں میرے عزیزوں رو کر ہاتھ اٹھائے اللہ جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے، جب میری بیٹیاں مسکرا کے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تیرے میرے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بھائیوں سے چاہیے بہنوں سے دعائیں کروایا کریں۔ ہاں یا اللہ، تین بیٹیاں اکٹھی روتی آئیں، رو کے انہوں نے آنکھیں سجا لی۔ اندر کا نظام قبر روزے کا نظام تو اللہ ہی جانے۔ اور میرے عزیزہ جب یہاں درود پڑھو فرشتہ لے کے جا سکتا ہے، تو میں نبی کے رشتہ دار کوئی نہیں، تو میں سید کوئی نہیں، آپ میرا نسب نبی کے ساتھ کوئی نہیں۔ جب ایک ادنا امتی درود پڑھے حضور علیہ السلام کے روزے میں جاتا ہے، وہاں جا کے درود پڑھے، کملی والا دیکھتا بھی ہے، خود سماعت فرماتا ہے۔ جب تیری میری سنتا ہے تو بیٹیوں کی کیوں نہ سنی ہوگی، بیٹیوں کی فریاد کیوں نہ سنی ہوگی۔ جب تین بیٹیاں ابا کے سینے سے آ کے لگی ہوگی اور کہو گی ابا اپنی امت سے پوچھ ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے، اور بیٹیاں تو دشمن کی ہوں، غیرت مند لوگ دیکھ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بیٹیاں تو اپنوں کی ہوں یا پرائے کی ہوں، لوگ اپنے کندھے سے رومال اتار کے ان کا سر کر دیتے ہیں۔ ابا جن کے لیے تو دنیا سے جاتے ہوئے روتا گیا، ابا جان جن کے اچھی روٹی دیکھ کر سالن دیکھ کر ہاتھ کھینچ لیا، نئے کپڑا دیکھ کے ہاتھ کھینچ لیا، ابا جان جن کو غاروں میں یاد کر کے روتا رہا، مصلے پہ یاد کر کے روتا رہا، آج انہوں نے تیرے ممبر پر کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ زینب نبی کی بیٹی کوئی نہیں، رقیہ نبی کی بیٹی کوئی نہیں، ام کلثوم نبی کی بیٹی نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ جب باپ نے بیٹیوں کا رونا دیکھا ہوگا، عرش والے نے دکھایا ہوگا، محمد منہ موڑ کے نہ لیٹ جائے تو اور کیا کرے۔ اور لوگوں ادھر صدیق روتا آ گیا ہوگا، کملی والے آج تیرے مسلمانوں نے تیرے امتیوں نے مجھے کافر کہہ دیا، امیر معاویہ بھی ادھر سے روتے آ گئے۔ حضور نے فرمایا او میرے صالح صاحب ام حبیبہ کے بھائی، میری گھر والی کے بھائی بتا تو صحیح تو کیوں رویا؟ کہ کملی والے قرآن آیا کرتا، صدیق بھی محفل میں موجود ہوتے، عمر بھی پاس بیٹھے ہوتے، عثمان علی ہوتے، آپ داماد سے قرآن نہ لکھواتے، آپ مجھے بلاتے، میں آتا، آپ مجھے پڑھ کے سناتے، میں قرآن کی کاتب کیا کرتا، میں قرآن لکھ دیا کرتا۔ جن ہاتھوں نے جن انگلیوں نے قرآن لکھا آج اسے ہی کافر کہہ دیا ہے۔ ادھر ابو سفیان آ گئے، ادھر اکرما آ گئے، اور محمد کے 1.25 لاکھ صحابہ کو اے ظالمو، مرتد کہنے والوں، کافر کہنے والوں، اللہ تمہارا دنیا آخرت کے اندر منہ کالا کر دے۔ اللہ کی قسم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے محمد بھی پاک ہے، محمد کے صحابہ بھی پاک ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ۔ ساری کائنات تیرے میرے سے بھر دی جائے، ساری کائنات تیری میری نیکیوں سے بھر دی جائے، نماز و روز و حج زکات سے بھر دی جائے، محمد کے بلال کی جتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور تجھے کس نے کہہ دیا تو صحابہ پر انگلی اٹھائے؟ امت میں جوڑ پیدا کرو خدا کے واسطے، افام و تفہیم کا درس دو۔ نبی بھی پاک، نبی کی جماعت بھی پاک، نبی کی مسجد بھی پاک، نبی کا شہر بھی پاک، اور جس نے کلمہ پڑھا خدا کی قسم وہ دنیا میں بھی پاک ہے اور آخرت کے اندر بھی پاک ہے۔ اگر تو واقعی غلامان مصطفیٰ ہو، اگر واقعی ان نعروں کو سچا کرتے ہو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اگر تو واقعی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو تو آج اس نعرے کا اظہار کر دو، آج اپنے چہروں کو بارونق بنا لو، اجڑے چہروں کو آباد کر لو۔ یہ چہرہ اس وقت ظلمت ہے، داڑھی سجا کے اس چہرے کو نور بنا لو۔ کون ہے جو آج یہاں سے ارادہ کر کے اٹھے گردن تو کٹاؤں گا لیکن محمد کی سنت آج کے بعد نہیں کٹاؤں گا؟ خدا کی قسم تمہارے اٹھنے کی دیر کوئی نہیں، فرشتہ یہاں سے سلام تمہارا لے کے حضور کے روزے میں چلا جائے گا۔ ارادہ کرو انشاءاللہ داڑھی چہرے پر سجائیں گے، پکی سنت کے مطابق داڑھی چہرے پر
کٹا کے کیا ملا, رکھ کے کیا ملا, خدا کی قسم رکھ کے چہرے کا نور ملا, کٹا کے چہرے کا نور ہی اجڑ گیا ہے, زندگی کا سکون ہی اجڑ گیا ہے, دل کا نور ہی اجڑ گیا ہے. 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کا ارادہ اور وعدہ کرو انشاءاللہ. کوئی آدمی مسجد سے باہر نہ نکلے جب تک عصر کی نماز کا سجدہ نہ کر کے جائے. او لوگو جلسہ سن کے گئے, نماز چھوڑ کے چلے گئے, اللہ ناراض ہو گیا. جلسہ سنا کوئی نہیں تھا, دعا میں آ کے شامل ہو گئے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے چلے گئے, خدا کی قسم اللہ راضی ہو گیا. کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. بیٹیوں کو حق دیں گے, نیک گھرانوں کو آباد کریں گے, اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے. اللہ تمہاری عمر برکت دے.